بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ملائکہ۔ ملائکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے۔ اس کا واحد ملک ہے۔ ملک کا لغوی معنی قاصد یعنی پیغام پہنچانے والا کے ہیں۔ فرشتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ رسول کے بھی لغوی معنی وہی ہیں جو قاصد کے ہیں۔ چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے، یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم اپنی مرضی سے ڈال دیتا ہے اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، بے شمار ہے۔ تاہم جو نمایاں یا بزرگ فرشتے ہیں اور جو مشہور فرشتے ہیں وہ ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا فرض، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ جو اللہ کے آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچانا انہی کی ذمہ داری رہی۔ اس کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے رزق اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ رزق اور بارش اور ہوا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، ہمارے اعمال کا اندراج کرتے ہیں۔ ہر انسان کے کندھوں پر یہ موجود رہتے ہیں اور نیکیاں اور برائیاں انسانوں کی وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فوت ہونے والوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جن کا کام ہے کہ قبروں میں جا کر
فوت شدہ لوگوں سے ابتدائی جو سوالات ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، یہ وہ فرشتہ ہیں جن کا کام ہے دنیا کے خاتمے پر سور پھونکنا۔ سور آپ سمجھ لیں ایک باجا ہے جو بجایا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو بجائیں گے اور قیامت کے دن بجائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب بجائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا ختم ہوئی، تو چنانچہ تمام کائنات اس سے ختم ہو جائے گی۔ سب لوگ جو اس وقت زندہ ہوں گے ان کی وفات ہو جائے گی، اور جب دوبارہ بجائیں گے تو تمام فوت شدہ مخلوقات وہ دوبارہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ حضرت رضوان علیہ السلام یہ وہ فرشتے ہیں جو جنت کے آپ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے چوکیدار ہیں یا دربان ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام وہ ہیں جو دوزخ کے دربان ہیں یا اس کے چوکیدار کہہ سکتے ہیں۔ یہ چند فرشتے ہوئے۔ عزیز طلبہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس فرشتوں کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں متعدد آیات موجود ہیں۔ مثلا سورہ تحریم میں اللہ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی وہ دن رات پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ سورہ المدثر میں فرمان ذیشان ہے وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے رب کے لشکروں کی تعداد، یعنی تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی فرشتوں کی جو حقیقی تعداد ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ انسانوں کے ہمراہ ہر وقت موجود رہنے والے فرشتوں کے متعلق سورہ الانفطار میں اللہ کریم کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کام تم کرتے ہو۔ عزیز طلبہ، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی فرشتوں کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ رسول نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو فرشتوں کے متعلق متعدد حقائق سے خود آگاہ فرمایا۔ فرشتوں کے تخلیق کے متعلق فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح صحیح امام بخاری میں حدیث ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز قیامت جہنم کو لائے جانے کا منظر ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اس روز جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں، امام مسلم کی صحیح میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری کی صحیح میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔
سنن امام نسائی میں حدیث ہے، روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کی جانب سے سلام پہنچاتے ہیں۔ عزیز طلباء، ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان سے مراد اس بات کا کامل یقین رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کسی حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ صرف وہی امور سر انجام دیتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جائے۔ تاہم فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخلوق کے سوا کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ اچھا، پچھلی قوموں میں سے بعض فرشتوں کے متعلق کئی من گھڑت اور باطل نظریات رکھتی تھیں، اور ان باطل نظریات کے ماننے والے اب بھی جو غیر مسلم مذاہب ہیں ان میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ مثلا یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ تمام فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے۔ ان کا من گھڑت نظریہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ یہودی قوم پر مشکل احکامات اور عذاب لانے کے ذمہ دار، چنانچہ یہودی انہیں ناپسند کرتے تھے، اب بھی ناپسند کرتے ہیں یہودی انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس طرز عمل پر فرمایا کہ اگر تم ان سے دشمنی رکھو گے تو در حقیقت ہی اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لینا ہے۔ فرمان عالی شان ہے سورہ البقرہ میں، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں کے برعکس عیسائیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس قدر بلند درجے پر فائز کرنا چاہا کہ انہیں خدا کے وجود کا استغفر اللہ نعوذ باللہ حصہ ہی قرار دے ڈالا، یعنی شرک فی الذات کے مرتکب ہوئے۔ عیسائی تین خداؤں کا باطل عقیدہ رکھتے ہیں، اور تیسرا خدا جبرائیل امین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کو وضاحت کے ساتھ رد فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، سورہ نساء میں یہ آیت موجود ہے، اور تم مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دین اسلام سے قبل عرب کے کفار اور مشرکین فرشتوں کو خدا کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اولاد کا تصور پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی شرک فی الذات کے مرتکب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی اور جسارت کو سورہ زخرف میں سخت الفاظ میں رد فرمایا، ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں خود رکھ لیں اور بیٹے تمہیں دے دیے؟ تو عزیز طلبہ، فرشتوں پر ایمان لانے کے کچھ اثرات بھی لازمی بات ہے کہ اہل ایمان کی سیرت و کردار پر ہوں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت و حمایت کا کامل یقین ملتا ہے۔ جو شخص فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت اور حمایت کا کامل یقین حاصل ہوتا ہے۔ فرشتوں کی موجودگی کا یقین پرہیزگاری اپنانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ فرشتے آپ کا ہر عمل نوٹ کر رہے ہیں، تو جس انسان کا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ پھر گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچنے کی حد الوسع حد المقدور کوشش کرتا ہے۔ صاحب ایمان رحمت کے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ انسانی مزاج میں نیکی کا ذوق بڑھ جاتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا تصور مستحکم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا اندازہ لگانا اس کے لیے یقینی بات ہے کہ اندازہ ہم پورا تو نہیں لگا سکتے،
لیکن اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ اس بات کا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا قدرت اور بے انتہا اختیارات کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔